ومنکر فضائلهم من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات علی محمد. حضرت محترم سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 227 کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان کو کس طرف پلٹنا ہے. یعنی یہ ظالم لوگ جو آج مظلوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ ظلم پلٹ کر انہی کی طرف آنے والا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات اس دنیا میں ان کا کوئی بھیانک انجام نظر نہیں آتا، بعض اوقات آتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے. بعض اوقات آ بھی جاتا ہے، کیونکہ اگر بالکل بھی ظالموں کا کوئی برا انجام ہمارے سامنے نہ آئے تو پھر ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہی آئیڈیل لائف ہے، یہی مناسب راستہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو اور اس کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہے. اس لیے خداوند عالم بعض اوقات اس دنیا میں بھی کسی ظالم کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے. سب کو نہیں بناتا، کیونکہ اصل تو حساب و کتاب آخرت میں ہے، لیکن بعض لوگوں کو عبرت کا نشانہ آپ قدیم زمانے میں دیکھ لیں. فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا. پیغمبر اکرم کے مقابلے میں دیکھ لیں آپ، جو لوگ آئے ان کا کیا انجام ہوا، یزید کا کیا انجام ہوا. اور ہمارے دور میں بھی پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ظالم حکمرانوں کی پوری ڈائنیسٹی ہوتی تھی. جیسے بنو امیہ 132 ہجری تک چلتے رہے، بنو عباس تو 600 سال تک چلتے رہے. تو پوری ڈائنیسٹی ہوتی تھی ظالم حکمرانوں کی، اور ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے تھے. تو جو بیچارے مظلوم لوگ ہوتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ظالموں کا سورج کبھی غروب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو خداوند عالم درمیان میں بعض ظالموں کا بھیانک انجام سامنے لاتا رہتا ہے. اور ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے دونوں چیزوں کا مشاہدہ کیا. ہم نے ظالموں کے بھیانک انجام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے ظالم ہمارے سامنے. صدام کتنا بڑا ظالم تھا، کس طرح اس نے عراق کے لوگوں کو دبا کے رکھا تھا. روز عاشور کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین میں آپ عزاداری نہیں کر سکتے تھے. کربلا میں تو 100% شیعہ ہے نا، لیکن کربلا میں روز عاشور شیعہ عزاداری نہیں کر سکتے تھے. اور پتہ نہیں کیا نہیں کیا اس نے. کتنے لوگوں کو تحقیق کیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کیا شیعہ کیا سنی کیا کرد، کسی کو نہیں چھوڑا اس نے. لیکن پھر کیا انجام ہوا اس کا، یہ ہمارے سامنے کی بات. تو اور اس طرح کئی گزشتہ اگر آپ 30-40 سال میں دیکھیں، 20-25 سال میں دیکھیں، تو 40 سال والے، 32 سال والے، 28 سال والے، 22 سال والے جو اپنی عوام پہ مسلط تھے، اور خود اپنے ملک میں دیکھ لیں 11 سال والے. تو ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب ہم ظالموں کا بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح ہم مظلوم قوموں کو عروج پہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی مظلوم قومیں، ایسی مستضعف قومیں کہ جو جد و جہد کر رہی ہیں اور قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کی خداوند عالم کس طرح نصرت کرتا ہے. اور وہ جو قرآن کریم نے کہا کم من فئۃ
قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ جو ہے وہ ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. بارہا ہوا ہے، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا، بارہا ہوا ہے. یعنی انسانی تاریخ تو صدیوں پر محیط ہے نا. تو بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. یہ صرف جنگ بدر میں نہیں آیا. جنگ بدر ایک آف کورس ایک بہت آئیڈیل صورتحال ہے، لیکن اس کے علاوہ اور ہمارے اپنے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر، طاقتور گروہ پر غالب آ گیا اللہ کی مدد سے. تو ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو دونوں چیزوں کا مشاہدہ کر چکے ہیں. ظالموں کے بھیانک انجام کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پہلے زمانے کے لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، نسلیں گزر جاتی تھیں ظلم و ستم میں. اور مظلوم قوموں کو کامیاب ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے میں دیکھا. تو ہم لوگوں کو کم از کم خدا کے نصرت پر سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے. جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان تو اور پختہ ہونا چاہیے خدا کی نصرت پر، کہ خدا کی نصرت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد. تو ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کی زندگی ہے، پیغمبر اکرم کی زندگی ہے، ان کی آل کی زندگی ہے، کہ ظالموں کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی. ان کے پاس کیا اپرچونٹیز تھیں، کیا وسائل تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کل میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ کی مثال دی. ان کے پاس کتنے آپشنز تھے، کچھ بھی نہیں تھا بظاہر تو، لیکن کس طرح ٹیکل کیا انہوں نے، کس طرح اپنی بات منوائی. نہیں کہ آج 1500 سال بعد بھی وہی آرگومنٹس اگر ہم کسی کے سامنے پیش کریں اس کا جواب نہیں ہے کوئی. آج بھی وہ آرگومنٹ جو سیدہ نے جا کر پیش کیا، اگر آج آپ پیش کریں تو کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. تھوڑی سی بات ہم فرق پہ کر رہے تھے، آج دوبارہ نہیں دہراؤں گا میں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طریقے سے شہزادی نے اپنا مقدمہ پیش کیا. ایک تو ہبہ کو پیش کیا کہ پیغمبر ہبہ کر کے گئے تھے، جب وہ تسلیم نہیں کیا گیا تو وراثت کا معاملہ پیش کیا. جب وہ قبول نہیں کیا گیا تو آپ نے خمس کا معاملہ پیش کیا کہ خمس کی آیت بھی قرآن میں ہے، اور وہ بھی پیغمبر کی آل کے لیے، ذریت کے لیے، سادات کے لیے. انہوں نے کہا وہ ہمیں دو، وہ بھی نہیں دیا گیا. تو انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا. یہ مقدمہ کسی کے دربار میں نہیں تھا، یہ مقدمہ اصل میں تاریخ کے دربار میں، کہ ہر دور کے لوگ آتے رہیں گے اور غور کرتے رہیں گے، اور جب غور کریں گے تو ان کی صداقت، ان کی حقانیت وہ ثابت ہوتی رہے گی، ظاہر ہوتی رہے گی، ظاہر ہے، اور ہو رہی ہے. وہ دور ہو یا آج کا دور. کس طرح انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، فلاں فلاں کو نہ بلانا. یہ میسج جا رہے ہیں نا تاریخ میں، چیزیں محفوظ ہوئی نا، اس دور کی ساری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں. آج یہ باتیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی کتابوں کے اندر، صحیح کتابوں کے اندر آ گئی ہیں کہ وہ ناراض گئیں، انہوں نے بات نہیں کی، منہ پھیر لیا. اب ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو کسی اور انداز میں پیش کرتے ہیں. ایک پوری سیریز ہے تقریروں کی جو طاہر القادری صاحب نے کی، اور سارا زور انہوں نے اس بات پہ لگایا ہے کہ یہ سارے واقعات غلط ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں وہ ان کو شکایت تھی، وہ گئیں، جب انہوں نے جواب دے دیا سیٹسفائی ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات. لیکن ایسا نہیں ہے، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو تاریخ کے ہر دور میں یہ زیر بحث نہیں آتا. اگر اتنا سمپل ہوتا، میں بیان کر رہا تھا کل آپ کے سامنے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے فدیق واپس کیا، تو عمر ابن عبدالعزیز تو خود بنو امیہ کے ہیں. ٹھیک ہے، شریف آدمی تھے، لیکن ہے تو اسی شجر خبیثہ سے تعلق ہے، تو شریف آدمی تھے.
البتہ شریف آدمی تو بنو امیہ میں چلتا نہیں، آپ کو پتہ ہے، اس سے 2.5 سال میں ہی ان کو زہر دے کے مار دیا گیا. لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے فدق واپس کیا. واپس کرنے کا کیا مطلب؟ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو چھینا، انہوں نے اس کو غصب کیا، جبھی واپس کر رہے ہیں نا. اچھا، کسی نے عمر ابن عبدالعزیز کو کہا کہ وہ شیعہ تھے، اگر کوئی اور کتاب لکھ دیتا ہے اس کے اوپر فوراً اسٹمپ لگ جاتی، یہ تو شیعہ ہے، اس لیے فدق کی حمایت کرتے ہیں. جن کتابوں میں زیادہ تفصیلات ہیں ان کتابوں کا انکار کر دیا انہوں نے. جیسے ابن قتیبہ کی کتاب الامامہ والسیاسہ، اس میں ذرا زیادہ تفصیل ہے فدق کی، اور فدق کی نہیں بلکہ وہ جو واقعہ ہوا جناب سیدہ کے ساتھ، ان کے گھر پہ حملہ، اس کی زیادہ تفصیل ابن قتیبہ نے لکھی ہے، ابن قتیبہ دینابری، اس کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ، اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کون لوگ وہ کتاب چھاپ رہے ہیں، کس کے اسٹال پہ مل رہی ہے، کہاں پر دستیاب ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، آج کل تو آسان PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو انہوں نے انکار کر دیا، ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے ابن قتیبہ کی، لیجیے. تو بھئی ایک آدمی نے تھوڑی لکھی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لکھی ہے واقعات، بہت سے لوگوں نے یہ واقعات لکھے، صرف ایک شخص نے تو نہیں لکھا ہے، کسی نے زیادہ لکھ دیا، کسی نے کم لکھ دیا. بعض اور طریقوں سے بھی انہوں نے کوشش کی اس معاملے کو ذرا حل کرنے کی. مثلا کہتے ہیں دروازہ جلایا، تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دروازے تو ہوتے نہیں تھے اس دور میں. لیجیے، وہ بات ہی نہ رہی جس پہ، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. انہوں نے کہا دروازے ہی نہیں ہوتے تھے اس دور میں. اچھا، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے نہیں کی ہے، یہ اس سے پہلے بھی کچھ اور مصنفین جو 100 سال پہلے گزرے ہیں وہ یہ نکتے اٹھا چکے ہیں کہ دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے. علامہ عسکری حسین نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر پورا قائم کیا ہے دروازے کے اوپر، کہ دروازے کی تاریخ کیا ہے، اور دروازے کب ایجاد ہوئے، کہاں ہوتے تھے، کہاں نہیں ہوتے تھے، عربوں میں دروازے کہاں ہوتے تھے، خانہ کعبہ کا دروازہ کیا تھا، کیا لوگوں کے گھروں میں دروازہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. یہ پوری ہسٹری کے اوپر ایک چیپٹر پورا دروازے پہ قائم کیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دروازے ہوتے تھے. بھائی یہ کہنا آسان ہے اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے. ہاں، بعض گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ ان کے گھروں میں دروازہ نہیں ہوتا تھا، وہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے ایک بس. تو اسی لیے باہر کھڑے ہو کے آواز لگایا کرتے تھے لوگ، نوک کرنے کے بجائے آواز دیا کرتے، فلاں صاحب باہر آ جائے. تو بعض جو عرب کے بدو آتے تھے پیغمبر کو بھی آواز لگایا کرتے تھے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، وہ جو سورہ حجرات میں ہے نا، کہ جو باہر کھڑے ہو کے آپ کو آواز دیتے ہیں اکثر عقل نہیں رکھتے. تو ان کی عادت تھی آواز دینے کی، کیونکہ بدو تھے، وہ بدو تھے نا، وہ تو وہ تہذیب و تمدن سے دور تھے. انہوں نے یہی سیکھا تھا باہر کھڑے ہو کے، فلاں صاحب ارے بھائی واپس آ جائیں، باہر آئیے، ہم آپ سے ملنا چاہیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اب ایک انسان نہیں آ رہا ہے تو آپ 1 مرتبہ آواز دے دو، 2 مرتبہ دے دو، میکسیمم 3 مرتبہ دے دو. اب اگر وہ نہیں آ رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ مطالعہ کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا ہے، آپ بائی فورس ملاقات کریں گے کسی سے؟ کیا بھئی ایک انسان آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو نہیں ملنا چاہیے اس سے. یہ بات آج بھی نہیں سمجھتے ہمارے لوگ. 1 مرتبہ بیل بجا دو، 2 مرتبہ بجا دو، تو انگلی رکھ کے بھول جاتے ہیں. ایسے ہی فون کرنے میں، بھئی 1 مرتبہ ایک انسان نے فون آپ کی کال کاٹ دی، پتہ چل جاتا ہے نا کال کاٹ دی ہے، پھر کر رہے ہیں، پھر کاٹیں، پھر کریں گے، پھر کاٹیں، پھر کرتے ہیں. تو آداب جس کو کہتے ہیں نا، تو ان کے کیونکہ وہ تہذیب و تمدن سے دور تھے جو لوگ، وہ یہی کرتے تھے، باہر کھڑے ہو کے آواز دیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، تو دروازے بھی ہوتے تھے، اور دروازے ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں،
دیکھیں روایت میں دروازے کا تذکرہ نہیں ہے بہت سی روایتوں میں، لیکن مستند ترین روایت کے اندر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، تو کچھ تو جلانے آئے ہوں گے نا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ اچھا یہ سب کچھ اگر ہوا تو پھر مولا علی کیوں نہیں نکلے تلوار لے کر، وہ تو شیر خدا تھے۔ تو دیکھیں کسی گھر میں ایک دم اچانک ہجوم ہو جائے، حملہ ہو جائے، اور سوچتے سوچتے لوگ گھر میں داخل ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس وقت کیوں نہیں اٹھائی، اور اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ کتابوں میں جا کر دیکھیں، زبیر ابن عوام حضرت علی کے ساتھ تھے اس وقت۔ زبیر جو طلحہ اور زبیر مشہور ہیں، جو جنگ جمل کو اصل میں کروانے والے تھے، طلحہ اور زبیر۔ یہ جو زبیر تھے یہ ہاشمی تھے۔ زبیر جو تھے ان کے والد زبیر ابن عوام یہ ہاشمی تھے، ان کی والدہ پہلے خلیفہ کی بیٹی تھی، تو دونوں طرف سے ان کے تعلقات اچھے تھے، لیکن تھے یہ ہاشمی۔ اور زبیر حضرت علی کے ساتھ تھے شروع میں، پیغمبر کی رحلت کے بعد جناب سیدہ کے گھر میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک زبیر بھی تھے۔ اور جب یہ ہجوم ہوا تو زبیر وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے تلوار نکالی، لیکن ظاہر ہے کہ آنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ لوگ اندر ہیں، تو وہ بھی اسی طرح تیار ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے زبیر کو قابو میں کیا اور زبیر کی تلوار لے کے پتھر پہ مار کے یا کسی بھی طریقے سے وہ تلوار توڑ دی اور زبیر کو گرفتار کر لیا، قابو میں کر لیا۔ یعنی چونکہ زبیر بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، اور مختلف جنگوں میں ان کے کارنامے ہیں، یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے کی جنگوں میں، اور بے شک جنگ جمل کے پیچھے محرک ایک زبیر بھی تھے، طلحہ اور زبیر میں سے، لیکن شاید ہمارے بچوں کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ زبیر جو تھے وہ جنگ جمل سے دستبردار ہو گئے تھے۔ جنگ جمل میں عین میدان میں علی علیہ السلام نے ملاقات کی زبیر سے، اور جب ملاقات کی تو سمجھایا ان کو، کہا کہ زبیر تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے ہم دونوں گئے تھے؟ اچھا زبیر اور حضرت علی کے درمیان بڑی دوستی تھی، بچپنے کی دوستی، میں نے کہا نا ہاشمی تھے یہ، تو ایسے کاندھے میں ہاتھ ڈال کے پیغمبر کے سامنے زبیر اور علی آئے تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ زبیر تمہیں بہت محبت ہے علی سے؟ انہوں نے کہا، تو اللہ کے رسول نے کہا لیکن ایک دن تم علی کے مقابلے پر آؤ گے۔ زبیر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ بات آئی گئی ہوگی، ظاہر پرانی بات، بچپن کی باتیں تھیں۔ مولا علی نے وہ بات جنگ جمل میں یاد دلائی زبیر کو، کہا زبیر یاد ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، ایک دن تم میرے مقابلے پر آؤ گے، اور آج تم آ گئے۔ جب یہ بات یاد دلائی علی علیہ السلام نے تو زبیر رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے صحیح وقت میں یاد دلا دیا، میں اس جنگ سے دستبردار ہوتا ہوں، اب میں جنگ نہیں کروں گا آپ سے۔ یہ کہہ کر واپس آ گئے تو ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر۔ علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ زبیر ہمارے تھے جب تک عبداللہ نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا کہ آ گیا باتوں میں ان کی، یہ سمجھ گیا کہ اگر زبیر سمجھ لیں کہ جو موسٹ پرومیننٹ لوگ تھے جنگ جمل میں، اس طرح وہ ون آف دیم واز زبیر، تو اگر زبیر ہاتھ سے نکل گئے تو ایک دم مورائل ڈاؤن ہو جائے گا نا فوج کا۔ تو انہوں نے کہا آ گئے آپ ان کی باتوں میں؟ کہا مجھے ایسی بات انہوں نے یاد دلا دی، اب میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا لوگ آپ کو تانے دیں گے بزدلی کا، آپ میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ کے رسول نے کہا تھا، میں اس کو انکار تو نہیں کر سکتا، میں نہیں لڑ سکتا علی کے مقابلے میں۔ اور یہ کہہ کر وہ نکل کے چلے گئے میدان سے۔
جب چلے گئے تو پیچھے سے کسی نے حملہ کیا اور قتل کر دیا زبیر کو. زبیر اس طرح مرے, میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کیا, پیچھے سے حملہ کیا. اب حملہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ مختلف نام آتے ہیں. تو اس طرح اب جب زبیر مر گئے اسے پیچھے سے حملہ کرنے میں, تو زبیر کی تلوار کوئی لے کر آیا, جنگ جمل کی بات کر رہا ہوں میں, زبیر کی تلوار کوئی لے کر آیا اور اس نے لا کے حضرت علی کو دی, کہا یہ زبیر کی تلوار ہے, زبیر کو قتل ہو گیا. تو علی علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ زبیر کا اس طرح قتل کر دیا گیا, کیونکہ ابھی تو بات ہوئی تھی ان سے ظاہر ہے, اور وہ دستبردار ہو کے جا رہے تھے اور ان کا قتل ہو گیا. تو مولا علی نے زبیر کی تلوار ہاتھ میں لی اور لے کے فرمایا کہ یہ وہ تلوار ہے جس نے بارہا پیغمبر اکرم کے چہرے سے غبار کو دور کیا, یعنی اللہ کے رسول کا دفاع کیا اس تلوار نے, زبیر کی تلوار نے. تو دیکھیں انسان بعض اوقات جو ہے وہ ایک بڑا اس کا کارنامہ ہوتا ہے لیکن وہ سب کہیں اور چلا جاتا ہے. تو زبیر موجود تھے, زبیر نے تلوار نکالی مقابلہ کرنے کے لیے, علی علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے, لیکن تلوار چھین لی گئی, توڑ دی گئی اور زبیر کو گرفتار کر لیا گیا. علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ریزسٹ کیا, تو لوگ ڈر گئے اور سہم گئے اور پیچھے ہٹ گئے. لیکن بہرحال علی علیہ السلام کی پالیسی یہ تھی کہ تلوار نہیں نکالنا اس امت کے خلاف, ورنہ تو آپ کو آفر تھی. سب سے پہلے تو ابو سفیان نے آ کے آفر کی کہ اے علی آپ کا حق چھین لیا گیا, آپ ایک اشارہ کریں تو میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں سے بھر دوں گا. آپ نے کہا تو کب سے ہمارا ہمدرد ہو گیا بھائی, تو ہمیشہ اسلام کے مقابلے پہ آیا تلوار لے کر, گھوڑے لے کر, آج ہماری ہمدردی میں آ رہا ہے. تو آپ نے تلوار نہیں نکالی. دیکھیں اس کا تعلق فقط شجاعت سے نہیں ہے. شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تلوار نکال لے انسان, یہ بھی تو شجاعت ہے نا, اپنے نفس کو قابو میں کرنا, کس وقت تلوار نکالنی ہے اور کس وقت نہیں نکالنی. یہ تو کوئی علی سے پوچھے جو میدان جنگ میں دشمن کو گرا کے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ تلوار اگر اٹھے گی تو خدا کی خاطر اٹھے گی. تو علی علیہ السلام نے اگر تلوار نہیں اٹھائی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علی نہیں چاہتے تھے اس پر قتل و غارت گری ہو, جنگ ہو, لڑائی ہو. اگر اس وقت لڑائی ہو جاتی, جنگ ہو جاتی مسلمانوں میں, تو کیا ہوتا؟ کبھی یہ سوچیں آپ کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ آف کورس علی کے ساتھ ہوتا اور ایک طبقہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوتا, اقتدار کے ساتھ ہوتا. بڑا طبقہ تو ادھر ہی جاتا اقتدار کے ساتھ. عام طور پر یہی روش رہی ہے لوگوں کی. چلے ہمیں نہیں پتا کہ ادھر کتنے ہوتے اور ادھر کتنے ہوتے, لیکن اگر جنگ ہوتی, لڑائی ہوتی, قتل و غارت گری ہوتی, تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ کس کو پہنچتا؟ اس کا فائدہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑتے, یہ بات ذہن میں رہے کہ مدینے میں ایک معاشرہ قائم کرتے ہوئے, ایک ریاست کہہ لیں آپ کو, مدنی ریاست, مدنی معاشرہ, اسلامی معاشرہ جو پیغمبر اکرم کی سپرویژن میں قائم ہوا, تو مدینے میں اس کے قیام کو صرف 10 سال ہوئے تھے, جسٹ 10 ایئرس. اس سے پہلے یہاں شرک, بت پرستی, یہودیوں کے اثرات یہی تھے اس مدینے میں. 10 سال میں گریجولی یہ سوسائٹی اسٹیبلش ہوئی. گریجولی کا مطلب یہ کہ ایک دم پورا نظام نہیں آیا, بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے حکم آتا چلا گیا. اور جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھا. تو یہ ٹرائبل سوسائٹی جو ہے یہ گریجولی ایک سینٹرلی ایڈمنسٹریٹڈ سوسائٹی میں تبدیل ہو رہا تھا, ٹرانسفارم ہو رہا تھا.
وہ نظام کہ جس سے اس ریجن کے لوگ واقف نہیں تھے. پہلی مرتبہ یہ نظام انٹروڈیوس ہو رہا تھا وہاں پہ. تو 10 سال میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ کام, سال ہر سال میں ہوتا ہے یہ سب کچھ. بہرحال 10 سال میں اللہ کے رسول نے کسی حد تک اس سوسائٹی کو اسٹیبلش کر دیا, بنیادی قوانین آ گئے اور ان کا نفاذ بھی ہو گیا. اب سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کی کنٹینیویشن کا, کہ وہ جاری و ساری کس طرح رہے گا. جاری و ساری اسی وقت رہ سکتا ہے کہ جب پالیسی جاری و ساری رہے گی, ورنہ ایک دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ پالیسی بدل دے گی. تو پالیسی کے جاری و ساری رہنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ جاری و ساری رہے. اس لیے اللہ کے رسول نے خدا کے حکم سے یہ اعلان کر دیا وَإِن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ, ایک لیڈرشپ کا اعلان, تاکہ یہ امت, یہ معاشرہ انہی خطوط پر قائم و دائم رہ سکے. تو اگر اس وقت قتل و غارت گری ہو تو ابھی ایک جو مسلم سوسائٹی ہے وہ ایک انفینٹ ہے, ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, دیکھیں اگر ہماری طرف سے یہ بات کی جاتی ہے نا کبھی, مثلا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کے رحلت کے بعد اکثر لوگ مرتد ہو گئے, تو لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی, آپ لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ مرتد ہو گئے, تو گویا پیغمبر کی محنت ضائع ہو گئی, اکثر لوگ اگر مرتد ہو گئے. تو اس کے 2-3 معنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اکثر لوگ مرتد ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتد عن التوحید ہو گئے, بلکہ مرتد عن الولایہ ہوئے. مرتد یعنی پھر گئے. کس چیز سے پھر گئے؟ توحید سے نہیں پھرے, ولایت سے پھر گئے. ایک تو تشریح اس کی ہے. دوسری تشریح یہ ہے کہ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ظاہر بظاہر مسلمان ہوئے تھے اپنے مفاد کی خاطر, جن کے دل میں ایمان نہیں تھا, جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی, وہ واپس پھرنے لگے اپنے دین کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو فوراً الزام آ جاتا ہے کہ جی اللہ کے رسول معاذ اللہ کیا فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے. آپ کسی بھی کتاب میں پڑھیں کہ جو پہلی خلافت ہے ان کے کارنامے کیا ہیں, تو ان کا نمایاں کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ دین سے مرتد ہو رہے تھے اور مرتدین سے انہوں نے جنگ کی اور لوگوں کو بچایا. اچھا, وہ کہہ دیں مرتد تو کوئی بات نہیں, اور اگر ہم کہہ دیں مرتد تو بری بات ہو جائے گی, پیغمبر ناکام ہو گئے معاذ اللہ. ارے بھائی, ایسے لوگ مرتد ہوئے کہ لوگوں نے, ایک نہیں متعدد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسلمہ کذاب was one of them. یہ نہ سمجھے کہ ایک مسلمہ کذاب تھا فقط, کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور بھی ایک آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں خاتون بھی شامل تھیں. مردوں کے شانہ باشانہ ہر قدم میں ایکول رائٹس اینڈ سملر رائٹس. تو کتنے لوگ تھے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے. اچھا, ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں, ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. ایک مشہور جنگ ہے جنگ یمامہ, اگر آپ نے نام سنا ہو, جنگ یمامہ. جنگ یمامہ وہ جنگ ہے کہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی. 70 تو اس میں قاریان قرآن شہید ہوئے صحابہ کرام. 70 قاریان قرآن شہید ہو گئے, جس کے بعد
دوسرے صاحب نے پہلے صاحب سے کہا کہ بھائی قرآن جمع کر لو، قرآن ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جنگ یمامہ کے موقع پر کہا۔ تو کتنی بڑی جنگ تھی جس میں 70 قاریان قرآن شہید ہو گئے، کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تو بڑی بڑی جنگیں تھیں، یہ اتنا آسان نہیں تھا سنبھالنا اس معاشرے کو۔ تو پیغمبر اکرم کے بعد یہ معاشرہ اس ڈگر پہ چل پڑا۔ اب اگر علی تلوار نکالیں گے تو اس تلوار کا فائدہ کس کو ہوگا؟ منافقین کو ہوگا الٹیمیٹلی۔ تو علی تلوار نکالتے ہیں تو منافقین کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ لو آپ گھر بیٹھے رہ گئے، آپ نے تلوار ہی نہیں نکالی۔ ایسا تو نہیں مولا علی نے کہا کہ میری آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ تو اظہار کرنا بھی مشکل ہے اور خاموش بیٹھنا بھی مشکل ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے یہ پالیسی اختیار کی کہ نہیں، اسلام اور مسلمانوں کا جو وسیع تر مفاد ہے اس میں مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ دیکھیں، ظلم کے مقابلہ کرنے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، اور ظاہر اسلام کی بہت اوپن پالیسی ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ اسٹریٹجی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد سامنے آ جائے تو پھر ہاتھ روک لینا چاہیے۔ اگر آپ کے میدان میں آنے سے مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہو، علی علیہ السلام نے تلوار روک لی۔ ورنہ علی کی تلوار کی کاٹ کوئی کم تو نہیں ہوئی تھی۔ 25 سال بعد بھی جو آپ نے جنگیں کی تو دنیا نے دیکھ لی کہ علی کی تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی، اور وہ علی خاموشی سے سر جھکائے ہوئے گلے میں رسی بنوائے جا رہے۔ اگر پیغمبر کا روزہ نظر آیا، انہوں نے وہ آیت پڑھی جو حضرت ہارون علیہ السلام نے پڑھی۔ تو یہ کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہ؟ اور آج لوگ کہہ رہے ہیں تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر اٹھا لیتے تو مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ جو کیفیت تھی اس زمانے میں، اس میں منافقین کا بڑا اثر تھا۔ تو علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور لیکن تلوار نہیں اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ نہ صرف تلوار نہیں اٹھائی بلکہ بعد میں 25 سال اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ تو مختلف اوقات میں حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علی۔ آپ نے کوئی اپوزیشن والا کردار ادا نہیں کیا جو ہمارے یہاں اپوزیشن والے کردار ادا کرتے ہیں کہ صحیح کام کریں، غلط کام کریں، ان کو تنقید کرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ والا رول پلے نہیں کیا آپ نے، بلکہ جہاں مناسب سمجھا وہاں آپ نے تعاون کیا، مشورے دیے، اچھی بات کی۔ اتنا تعاون کیا کہ آج بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، جو لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، بیان کرتے ہیں لوگ کہ علی نے اتنا تعاون کیا کہ علی اپنے آپ کو زیادہ حقدار ضرور سمجھتے تھے لیکن اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ آج لوگ اس طرح تجزیہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ تجزیہ؟ اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ علی تعاون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف طریقے سے۔ جیسے کچھ لوگ آج ایک اور آرگومنٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام تو ان کے نام پہ رکھے۔ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام ان لوگوں کے نام پہ رکھے۔ دیکھیں کتنی محبت تھی آپس میں۔ ہمارے ایک دوست سے کسی نے کہا کہ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھ لیا، آپ لوگ اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا یار ان کی بات نہیں کرو، وہ تو قاتلوں کو شربت پلا دیا کرتے تھے۔ تو
دیکھیے صرف بات اتنا سا نہیں ہے. اولا تو اس زمانے میں یہ نام کوئی ایسے تھے نہیں کہ نام کی کوئی حساسیت نہیں تھی. یہ سب کامن نام تھے جو حضرت علی نے رکھے اپنے بچوں کے. یہ سب کامن نام تھے. کوئی ایسی حساسیت اس کے اندر نہیں تھی کہ ہاں جو امام تھے مثلا امام حسن کا نام حسن رکھا, حسین کا نام حسین رکھا, یہ نام تو کسی اور کا نہیں تھا. باقی جو اور اولاد تھی ان کی دیگر ازواج سے, ان کے نام مختلف رکھ دیے. وہ نام اس زمانے میں رائج تھے, کامن تھے, کوئی ایسی بات نہیں. ان کا ماننا بھی اتنا کوئی برا نہیں تھا, تو ٹھیک ہے وہ نام رکھ دیے. لیکن اگر اس سے آپ دوستی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی محبت تھی, تو محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے. علی نے تو اپنے بچوں کے نام رکھ دیے ان کے نام پہ, انہوں نے بھی اپنے بچوں کے نام رکھے اہل بیت کے نام پہ. بھائی ان کی بھی تو آپ دکھائیں نا, شجرہ دکھائیں ان کا بھی, کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے اہل بیت کے نام پہ, انہوں نے کیوں نہیں رکھے؟ ان کو بھی دوستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نا. تو دوستی تو اسی طرح ہوتی ہے, کبھی دوست آپ کو چائے پلاتا ہے, کبھی آپ دوست کو چائے پلاتے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف دوست آپ کو چائے پلاتا رہے, کب تک چائے پلائے گا وہ؟ تو اگر اس سے کوئی دوستی اور محبت ثابت کرنا چاہتا ہے تو اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہوتی وہ چیز. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے, یہ غلط فہمیاں اس لیے ہیں کہ علی علیہ السلام آپ کو تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کس وقت علی سے مشورہ لینا ہے. ان کی بھی پالیسی بڑی سلیکٹیو ہے, ہر وقت علی سے مشورہ نہیں لیا جاتا. جہاں پتہ ہوتا ہے, علی کی پالیسی تو واضح ہے, جہاں پتہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کا مشورہ کیا ہوگا وہاں علی کو زحمت دی جاتی ہے. جیسے ایران لشکر گیا ہوا تھا لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا. جو لشکر کے سپہ سالار تھے ان سے لشکر کے لوگ ناراض تھے, وہ لشکر سے ناراض, لشکر ان سے ناراض. تو شکایت آئی مرکز میں, تو ایک دم جذباتی ہو گئے. وہ کہہ لیں گے میں خود جاؤں گا ایران. لوگوں نے بھی اکسایا, ہاں ہاں جائیں آپ جائیں. اب کہہ تو دیا انہوں نے اس وقت, بعد میں خیال آیا کہ جاؤں یا نہ جاؤں, استخارہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر. تو استخارہ کے لیے حضرت علی سے بہتر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تو بعد میں حضرت علی کو بلایا انہوں نے کہ بھئی آپ مشورہ دیں کہ مجھے ایران جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اب دیکھیں اگر کوئی اور ہوتا, اگر اپوزیشن والا کردار ادا کرنا ہوتا تو کہتے ہیں ہاں ضرور جاؤ, دلی جان چھوٹ جائے تم سے. لیکن نہیں, یعنی عرض کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ, تمہارا جانا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمن نے, وہ دشمن جو ہے وہ تو مجوسی ہے, وہ تو سب کا دشمن ہے نا. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جو دشمنان اسلام ہے وہ شیعوں کا دشمن نہیں ہے, سنیوں کا دشمن نہیں ہے, وہ سب کا دشمن ہے. اس کے لیے افغانستان میں بم گرانا, عراق میں بم گرانا, شام میں بم گرانا برابر ہے. تو دشمن کو اس طرح سمجھنا چاہیے. تو مولانا نے کہا دیکھو جو دشمن ہے اس نے اگر تمہیں نقصان پہنچا دیا, کیونکہ اس زمانے کی جنگ اسی طرح ہوتی تھی, اس جنگ کے اندر جو سپہ سالار ہوتا تھا اس کو نشانہ بنایا جاتا تھا, اور سپہ سالار اگر مر جائے یا گرفتار ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہتھیار ڈال دیتا تھا یا تتر بتر ہو جاتا. ایرانیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ ان کا سردار مارا گیا اور پھر لشکر تتر بتر ہو گیا. حالانکہ لشکر بہت بڑا تھا ان کا اور پروفیشنل فوج تھی. ایرانیوں کی فوج پروفیشنل تھی, مسلمان تو پروفیشنل فوجی نہیں تھے اس وقت تک, کسی حد تک ٹریننگ شروع ہوئی تھی ان کی. تو علی علیہ السلام نے کہا نہیں تمہارا جانا مناسب نہیں, کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیڈر کو مار دیا.
اور پھر مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جب جنگ میں جاتے تھے، جو پیغمبر اکرم کی اسٹریٹجی تھی، اس میں آپ کئی لوگوں کو سپہ سالار بناتے تھے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو دیکھو یہ علم لے لے گا، اس کو کچھ ہوا تو یہ علم لے گا، اس کو کچھ ہوا تو یہ علم لے گا، تاکہ وہ بات نہ ہو جو رومن امپائر اور پرشین امپائر میں ہوتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سپہ سالار مر گیا ہو تو لشکر نے ہتھیار ڈال لیا ہو۔ مسلمانوں میں جنگ موتا تو بہت بڑی مثال ہے اس کی، کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، تینوں کو پیدر پہ پیغمبر نے بنایا تھا۔ اور پھر آپ نے کہا تھا اگر یہ تینوں شہید ہو جائے تو تم لوگ خود بنا لینا کسی کو۔ انہوں نے خالد بن ولید کو بنا لیا۔ خالد بن ولید نے جنگی ٹیکنیک ایسی استعمال کی، یو ٹرن لے کر آ گئے۔ لوگوں نے کہا دیکھیں آپ مسلمانوں کو بچا کے لے کر آ گئے، یہ بھی تو ٹیلنٹ ہے نا۔ تو یہ ٹیلنٹ حضرت جعفر طیار کے اندر نہیں تھا کہ وہ قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، ورنہ واپسی کا راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا تھا، صرف ان کے لیے تو نہیں کھلا ہوا تھا۔ بہرحال مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو امیر المومنین نے مشورہ دیا کہ تم نہ جاؤ، اور انہوں نے کہا دیکھا سب سے اچھا مشورہ تو یہ ہے جو علی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ نے 25 سالوں میں مشورے بھی دیے، اصلاح بھی فرمائی، بعض مقامات پر غلط فیصلے ہو گئے، غلط قضاوت ہو گئی، یعنی ججمنٹ غلط ہو گئی، اور علی علیہ السلام نے جا کے اصلاح کی کہ اس طرح نہیں، اس طرح کہو، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو پیغمبر کی مثال یہ۔ تو یوں ہی تو نہیں انہوں نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی۔ تو علی علیہ السلام نے قضاوت پہ بعض اوقات مشورہ دیا، اہم مواقع پر جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی، کبھی بلایا جاتا، جب بلایا جاتا تو جاتے تھے، یا کوئی فریاد لے کے خود آ جایا کرتا تھا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ تو اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون کیا کہ آج یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ علی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر دستبردار ہو گئے ہوتے تو خطبہ شقشقیہ ارشاد نہ فرماتے۔ آپ نے خطبہ شقشقیہ میں شکایت کی ہے نا، بیان کر دیا ہے، تو اگر دستبردار ہو گئے ہوتے تو کیوں بیان کرتے؟ تو دستبردار کبھی نہیں ہوئے وہ، اور دستبردار ہو نہیں سکتے تھے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ الہی منصب ہے نا، اس سے دستبردار تو نہیں ہو سکتا کوئی شخص۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس الہی منصب کے حامل شخصیت کو، جو اسلام اور مسلمانوں کا وسیع تر مفاد ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور علی علیہ السلام اسی راستے پہ گامزن رہے۔ یہی آج کل ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے۔ بعض اوقات سخت باتیں ہوتی ہیں، تلخ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں برداشت، ٹھہراؤ، جہاں مسلمانوں کا وسیع تر مفاد ہو وہاں آپ کو سر جھکا دینا چاہیے۔ یہ باتیں سمجھ نہیں رہے ہمارے بہت سے لوگ، جب علماء کہہ رہے ہیں، جب مجتہدین کہہ رہے ہیں، جب آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں، جب آیت اللہ خامنہئی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین نہ کرو، مسلمانوں کا احترام کرو، اتحاد کے لیے کوشش کرو، تو بعض نادان لوگ کہتے ہیں اچھا جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت نہ بھیجیں۔ بھائی جناب سیدہ کے قاتلوں پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجو۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا یہ باتیں، تو مجلس کے بعد ایک صاحب جو ہے وہ بہت دیر تک بحث کرتے رہے یہی اسی ایشو پہ۔ تو اس مسجد کے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے ساتھی ہمارے، تو بالآخر انہوں نے انٹرفیئر کیا مولانا صاحب نے، اور اس سے کہنے لگے، اس صاحب سے جو مجھ سے بحث کر رہے تھے،
کہنے لگے کہ جناب سیدہ کا قاتل کون ہے؟ تو اس نے کچھ نام بتا دیے، کس نے ظلم ڈھایا جناب سیدہ پر؟ اچھا، اس نے کچھ نام بتا دیے. تو مولانا کہہ لیں گے تمہارے پڑوسی نے تو نہیں ڈھایا نا، اپنے پڑوسی کا احترام کرو. یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے قاتلوں سے محبت ہو گئی ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے رہتے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو ان کا احترام کرنا ہے، ان کے احترام میں ان کے مذہب کا احترام کرنا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں ایک مسیحی رہتا ہے، تو کیا آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے مذہب کا مذاق اڑائیں، توہین کریں ان کے بزرگوں کی، ان کے مذہب کی؟ یو ڈونٹ ہیو رائٹ کہ آپ کسی کے مذہب کی توہین کریں، یہ حق نہیں. تو جہاں تنقید ہوگی، جہاں بحث ہوگی، جہاں علمی گفتگو ہوگی، بہت ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی. لیکن جہاں انتشار ہو رہا ہوگا، افتراق ہو رہا ہوگا، تو اس کو روکنے کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کا ایک وسیع تر مفاد ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. یہی اہل بیت اطہار کی پالیسی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے آگے بھی کہ مولا علی کی پالیسی ایک تو یہ 25 سالہ ہے پیغمبر کی ولادت کے بعد، اور آگے 4.5 سالہ کہ جب آپ کے پاس اقتدار آیا، حکومت آئی، اس وقت دیکھیں آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا. یہ سب چیزیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی وہ سیرت ہے کہ جس پہ سید الشہداء چلے. آپ نے فرمایا نا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے والد گرامی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ وہی ہے جو پیغمبر اسلام کا راستہ ہے، اور وہی ہے جو مولا علی کا راستہ ہے. آپ نے بھی لوگوں کو دعوت دی، مکے سے چلے، بہت سے لوگوں کو آپ نے ساتھ ملایا، بہت سے لوگوں کو آپ نے جا کر دعوت دی، کچھ لوگ خود چل کر آ گئے. لیکن مکے سے لے کے کوفے تک کے راستے میں متعدد مقامات پر آپ گفتگو کرتے رہے، تقریر کرتے رہے، خطبات دیتے رہے، اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں نا وہ شہادت کا راستہ ہے، جو میرے ساتھ جا رہا ہے وہ سمجھ لے. اور جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو بات واضح ہو گئی کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں کوفے کا قصد کر کے نکلے ہیں نا، تو کوفے کی حالت اب یہ ہو چکی ہے. تو جو مفاد پرست لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ حسین کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، اور کچھ لوگ ساتھ آنا بھی شروع ہو گئے، کچھ لوگ آنے بھی لگے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا تو دیکھا کہ قریب ہی ایک اور خیمہ لگا ہوا ہے. آپ گئے ملنے کے لیے یوں ہی، تو پتہ چلا ایک مسیحی خاندان ہے، ایک مسیحی خاندان ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے، اور وہ بیٹا شادی کر کے اپنی بیوی کو اور ماں کے ساتھ جا رہا ہے. یوں ہی امام حسین علیہ السلام سے کچھ بات چیت ہوئی. امام حسین نے دعوت نہیں دی کوئی، یہ نہیں کہا میرے ساتھ چلو، وہ تو مسیحی تھا. تو یوں ہی بات چیت ہوئی. اس نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں. تھوڑی سی بات چیت کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب امام حسین علیہ السلام یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں مسلمان نہیں ہو جاؤ، تم مسلمان ہو گیا. پھر اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اچھا، امام حسین علیہ السلام اس کو منع نہیں کر سکے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور بیوی سے کہا کہ میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. اچھا، ابھی تو شادی ہوئی ہے، شادی کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو ماں اور بیوی نے کہا کہ
پھر ہمیں بھی لے چلو ان کے پاس جس کے پاس تم جا کے مسلمان ہوئے ہو۔ اور یہ تینوں مسلمان ہو گئے، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے جہاں آپ جا رہے ہیں، اور کربلا میں آ گئے یہ لوگ۔ یہ تھے وہب کلبی، وہب کلبی، ان کی والدہ، ان کی بیوی زوجہ، جو شادی کر کے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، اپنے گھر نہیں گئے، راستے سے کربلا آ گئے۔ اور روز عاشورہ ایک مرتبہ وہب کلبی آتے ہیں امام حسین کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول اجازت دیجیے مجھے تاکہ میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حیران رہ گئے وہب کہ باقی لوگ جا رہے تھے میدان میں۔ امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پہ اجازت دوں گا کہ تمہاری بیوی تمہیں اجازت دے۔ اس نے کہ میں بیوی سے ابھی کیا کہتا ہوں۔ بیوی کے پاس گیا، کہنے لگا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ فرزند رسول دشمنوں میں گھر چکے ہیں، سب لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو میں بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن حسین کہتے ہیں کہ جا کے اپنی بیوی سے اجازت لو، تو تم جا کے کہو حسین سے کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ بیوی نے کہا نہیں، میں تو نہیں کہہ سکتی۔ پھر بیوی آئی امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتی ہے فرزند رسول میں اس کو اجازت نہیں دوں گی کہ یہ میدان میں جائے، مگر یہ کہ ایک شرط ہے میری۔ آپ نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ اس سے کہیں کہ قیامت کے دن جب یہ جنت کی طرف جائے تو کسی حور کی طرف نہ دیکھے، میرے ساتھ جائے۔ امام حسین نے کہا وعدہ کرو، اور وہب کلبی نے اپنی زوجہ سے وعدہ کیا اور اس کے بعد میدان کی طرف گئے۔ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہب کی جنگ کو، اس کی ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، اس کی بیوی کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور وہب کلبی ایک مرتبہ داد شجاعت دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جناب عباس دیکھ رہے ہیں، جناب علی اکبر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان کب تک مقابلہ کرتا؟ جب 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا تو پہلے ایک ایک کو ہوتا رہا، اس کے بعد جب وہ دیکھتے تھے کہ وہ ایک شخص پر غالب نہیں آ رہے ہیں یا یہ کئی لوگوں کو یہ قتل کر چکا ہے، تو پھر سب مل کے حملہ کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب نے مل کے وہب پہ حملہ کیا اور وہب کو گرا دیا، اور بالآخر وہب کو شہید کر دیا گیا۔ وہب کلبی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے ان کا سر تن سے جدا کیا، اور سر تن سے جدا کرنے کے بعد جہاں ماں اور زوجہ کھڑی ہوئی تھی اس طرف پھینک دیا۔ اب ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا سر موجود ہے۔ دیکھیے یہ گھرانہ ابھی تو مسلمان ہوا ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے، 2 ہفتے ہوئے ہیں، مسیحیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں، ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر ہو کہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، جس کی بیوی ساتھ کھڑی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن یہ واقعہ میں سناتا اس لیے ہوں کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کربلا کی ماں کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ماؤں کی طرح نہیں ہے، اب یہ کربلا کی ماں ہو گئی ہے۔ اب یہ خاتون اس خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتھ آ گئی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ماں آگے بڑھتی ہے، اپنے بیٹے کے سر کو اٹھاتی ہے، اس کو بوسہ دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ کے دشمن کی طرف پھینک دیتی ہے کہ جو کچھ ہم راہ خدا میں دے دیتے اس کو واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کربلا کی ماں۔ جو وہب کلبی کا یہ حوصلہ ہے، یہ عزم اور استقلال ہے، تو خانوادہ عصمت و طہارت کی کیا بات۔ جناب زینب اللہ اکبر، جن کے 2 بچے، اور محمد جن کا تذکرہ آج کی تاریخ میں کیا جاتا ہے، رات بھر تیار کر رہی ہیں کہ بیٹے دیکھو تم جعفر تیار کے پوتے ہو، اگر میدان میں جانا تو سینے پہ زخم کھانا، پیٹھ نہیں دکھانا۔ اور بچے کہہ رہے ہیں والدہ گرامی فقط آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، باقی آپ دیکھیں۔ اور جب یہ دونوں بچے آئے نا اجازت لینے کے لیے، ماموں اور بھانجے کا کیسا رشتہ ہوتا ہے، کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو حسین ان بچوں کو دیکھتے ہیں کس زبان سے اجازت دیں۔
لیکن جناب زینب کا اصرار ہے، ان بچوں کا اصرار ہے، تو ایک مرتبہ اجازت عطا کرتے ہیں۔ اب جو یہ میدان میں آتے ہیں، آیت اللہ ذہنی تہرانی کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، واقعات بہت کم ملتے ہیں ان کی شہادت کے، لیکن ایک واقعہ جو مختصر ترین ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بڑا بھائی جب ایک مرتبہ محمد میدان میں آگے بڑھتا چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو فنار کرتا ہے، تو لوگ ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو شہید کر دیتے ہیں، اور وہ جو قاتل تھا وہ اس کی لاش کے سامنے کھڑا ہوا اپنی تلوار لہرا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں چھوٹا بھائی ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد اس قاتل کو فنار کرتا ہے، اور قاتل کو فنار کرنے کے بعد جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو ہر طرف کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ظالم ایسا ہے جس نے خیمے کے ڈنڈے کو لے کے پیچھے سے حملہ کیا ان کی پشت پہ، اور ان کی کمر پہ حملہ کر کے ان کو گرایا، اور اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس طرح یہ بچے میدان کربلا میں داد شجاعت دیتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں، اور جب ان کی لاشیں آئیں خیمے میں تو ساری بیویاں باہر نکلی۔ جب کسی جوان کا لاشا آتا سب سے پہلے جناب زینب باہر آیا کرتی تھیں، لیکن جب یہ دو بچوں کی لاشیں آئیں تو جناب زینب نظر نہیں آتی ہیں۔ شاید بی بی یہ نہ چاہتی ہوں کہ حسین کا سامنا ہو اور کہیں بھائی اس بات پر شرمندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ پورے کربلا کے واقعے کو دیکھ لیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کہیں بھی آپ کو جناب زینب اپنے بچوں کو یاد کرتی ہوئے نظر نہیں آئیں گی، لیکن جب واپس مدینہ آئیں، جب عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوئی، جب کمرے میں گئیں، جب بچوں کے حجرے دیکھے، جب بچوں کی مسندیں دیکھی خالی، تو ایک مرتبہ جناب زینب والدہ بھی تو ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر کو پرسہ دیتے ہوئے پہلی مرتبہ جناب زینب نے اپنے بچوں کا ماتم کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما۔ بار اللہ جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کے تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں انہیں طول عمر عطا فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے زور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔